باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل اسلام کے کنٹیکسٹ میں یہ لیکچرز کی سیریز ہے اور ایک ریولیوشنری سیریز ہے جو کہ انشاءاللہ نہ صرف پاکستان کو، اسلام کو اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گی بلکہ پورے دنیا کو انشاءاللہ تبدیل کر دے گی۔ تو اس میں جتنی انشاءاللہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن و سنہ کے بیسک کانسیپٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، انسانیت کے پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیسٹ جو سلوشنز ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے پرسپیکٹیو میں تو وہ ڈسکس کروں انشاءاللہ، جو امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانیت کے لیے بہتری ہو انشاءاللہ۔ اس میں کوشش کریں گے کہ وہ گائیڈ لائنز دیں جو سب کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ۔ باقی ڈیفینیٹلی نو ون از پرفیکٹ، اور اس میں جتنے کہیں پہ اگر ڈیفیشنسی ہے تو یو آر ویلکم ٹو گیو فیڈ بیک انشاءاللہ۔ تو اس میں آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اوورسیز پاکستانیز فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کی اسٹیٹسٹکس کیا ہیں اور کتنی آبادی کتنے ڈفرینٹ ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، اور کیا ان کے اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کا کیا سلوشن ہونا چاہیے اور ان کا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، اور پھر اس میں کون کون سے کنٹریز ہیں، تو اس پہ ہم ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے کچھ ریفرنسز شیئر کرنا چاہوں گا جو چینلز میں نے دیکھے، کنسلٹ کیے، تو اس میں ایک ہے ٹاپ 15 کنٹریز دیٹ ہوسٹ موسٹ پاکستانی امیگرینٹس۔ تو یہ رینک دا ورلڈ ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس کی اسٹیٹسٹکس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چینل ہے ٹاپ 10 اوورسیز پاکستانی کنٹریز بائی ریمیٹنسز اینڈ پاپولیشن، مفکر یوٹیوب چینل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دی رول آف فارن ریمیٹنسز ان سسٹیننگ اکانومی آف پاکستان، ایپک ایکسپلینیشن، ایک یہ چینل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک عیسیٰ نقوی کا یوٹیوب چینل ہے، تو انہوں نے بھی اوورسیز پاکستانیز کے پرسپیکٹیو میں بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میری اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ان سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے کنکلوڈ کیا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایز پر دی جرنل اسٹیٹسٹکس دیکھیں، اوورسیز پاکستانی 2000 جو اوورآل اب تک کا ڈیٹا ہے معلوم ہوا ہے، تقریباً مور دین 90 لاکھ پاکستانیز آر ورکنگ اوورسیز، تو یعنی 90 لاکھ سے زیادہ، اور اگر اوورآل دیکھا جائے تو 1 کروڑ کے قریب ایسے مسلمان پاکستانی ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اگر اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان از دا 5th بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ود رسپیکٹ ٹو پاپولیشن، اور اگر آبادی کے لحاظ سے جو پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اوورسیز کے طور پہ، تو دیٹ از پاکستان میں ان کا نمبر 6 نمبر پہ آتا ہے۔ تو یہ سارے پاکستانی ڈیفینیٹلی اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ہیں، وداؤٹ فیملیز بھی ہیں، اور ڈفرینٹ پروفیشنز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ 2021 کے آس پاس جب ڈیٹا لیا گیا تو اس میں ہماری ایکسپورٹس جو تھیں اندازاً تو وہ 25-26 بلین ڈالرز کے قریب تھیں، اور جو ہماری جو ریمیٹنسز آئیں تقریباً عمران خان کے دور میں تو وہ تقریباً 30 بلین ڈالرز کے قریب تھیں، یعنی ہماری ایکسپورٹس ایک جگہ اور ریمیٹنسز دوسری جگہ، اور اس کا پلڑا بھاری تھا۔ تو بہرحال ڈیفینیٹلی ان سب کا کنٹریبیوشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹاپ 10 یا 15 کنٹریز کہہ لیں جن کا کنٹریبیوشن ہے جہاں پاکستانی سرو کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ حصہ آپ جناب سعودی عربیہ میں ہے، تقریباً 20 سے 26 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح UAE کنٹریز میں بھی تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں۔ اس طرح انڈیا، UK، USA، کویت، عمان، کینیڈا، سنگاپور، اٹلی، افغانستان، بحرین، ملیشیا، آسٹریلیا، جرمنی ایٹسیکٹرا۔
ایکسکیوز می. تو یہ ماشاءاللہ سارے پاکستانیز ان ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں کہ جی فرام اسلامک پرسپیکٹیو آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ایک بزرگوں سے ہم نے سنا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اکثر دعا دیتے تھے کہ اللہ آپ کو بہت سارا رزق دے اور آسان رزق دے اور اپنے گھر والا رزق دے. تو یہ ایک آئیڈیل اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو میرے حساب سے اب دنیا کیونکہ کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم نے اپنے پاکستان سے بھی اگر ہم یہ ڈیجیٹل خلافہ شروع کریں تو یہ ایک آئیڈیل انشاءاللہ حکومت ہوگی. اب میرے حساب سے یہ جتنے دیکھیں آپ پردیس میں جتنا بھی پردیس میں چلے جائیں آپ سیکنڈ سٹیزن کے طور پہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو اپنا ملک ہوتا ہے اور جب آپ دوسرے ملک جاتے ہیں تو اپنے ملک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اپنے ملک میں سب سے پہلے آئیڈیلی تو یہیں آپ کی اپنی روٹس یہاں پہ ہیں, فیملی ریلیشنز آپ کے یہاں پہ ہیں, آپ کا ملک یہاں پہ. دیکھیں برین ڈرین کے تحت انہوں نے جتنی ہماری کریم تھی یا میکسیمم پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے سارے باہر چلے گئے. تو کروڑوں روپے لاکھوں روپے ہمارے ملک نے لگائے اور اس سے فائدہ دوسرے کنٹریز اٹھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں سب کو واپس سے اپنے ملک میں آنا چاہیے. ڈیفینیٹلی کسی کی کوئی مجبوری ہے تھوڑے بہت جو فردر لرننگ کے لیے, ٹریننگ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی آپ کی امپورٹنس اور آپ کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا اپنا ملک ہی ہونا چاہیے. تو ظاہری بات ہے جب ہم اچھے لوگ سارے اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر اس میں اپنے ملک کی حفاظت کون کرے گا, اپنے ملک کو کون سنبھالے گا, اور پھر ہم گلہ بھی دیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ مسائل ہیں. تو میرے حساب سے اسلامک پرسپیکٹیو سے اب کیونکہ ہم ڈیجیٹل خلافہ انشاءاللہ بنائیں گے اللہ کے حکم سے, تو اس میں ہم نے اپنے ہی ملک کو آئیڈیل اسٹیٹ بنانا ہے انشاءاللہ. ایک میں نے آلریڈی بات کی ہے ڈیجیٹل ایک فلاحی ریاست بنانی ہے اسلامک انشاءاللہ. اور اس میں دیکھیں ہم نے جیسا کہ کہا وی آل ول بی ورکنگ ایز Allah's امپلائیز. تو یہ جتنا جو ہمارے پیسہ ہے آپ بجائے آپ پیسہ بھیجتے تھے اب انشاءاللہ آپ ساروں کو اپنے ملکوں میں واپس آ جانا چاہیے. دیکھیں کرونا کے دنوں میں انہوں نے پورے دنیا کو مجبور کیا, اب انہوں نے آپ سے فائدہ اٹھا لیا ہے دجالی لوگوں نے اور کمپنیز نے, اور اب آپ میرے حساب سے ان کے کام کے نہیں ہیں. اب وہ کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس اور ٹیکنالوجی کے تھرو بہت سارا کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کو اب واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں الٹیمیٹلی انہوں نے آپ کو نکال دینا ہے, لیکن آپ کا ملک ہی اور آپ کو ڈیجیٹل خلافہ ہی آپ کو انشاءاللہ سنبھالے گی, اللہ ہی سنبھالے گا. رزق دینے والی ذات اللہ ہے. تو کیوں نہ بجائے اللہ رحم کرے وہ ذلیل کر کے نکالیں, تو ہمیں خود ہی اپنے ملکوں میں واپس آ جانا چاہیے انشاءاللہ. آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے ساتھ ریزروز بھی لے کے آئیں گے, انویسٹمنٹ بھی لے کے آئیں گے, اور آپ کے اندر جو ایکسپوجرز ہیں, ٹیکنیکل سکلز ہیں جو آپ نے لرننگ وہاں سے کی, تو سارے مل کے جب ہم اپنے ملک میں پیسہ اکٹھا حکومت کے حوالہ کریں گے اور جتنا ضرورت ہے آپ کو دے دیا جائے گا ایکولی ٹیکنالوجی کی مدد سے, سب کو کے ساتھ میں ایکول ٹریٹمنٹ کی جائے گی اور ایک آئیڈیل نظام ہوگا جو دنیا کے لیے رول ماڈل ہوگا انشاءاللہ. تو آپ ہی کے پیسے اور آپ کی ایکسپرٹیز جب اپنے ہی ملک میں لگیں گی تو آپ امیجن کریں یہ جو 1 کروڑ لوگ پڑھے لکھے اور انشاءاللہ آئیں گے ٹرینڈ, تو یہ پورے پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں آپ سب لوگوں کی امپورٹنس بڑی ضرورت ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے علاوہ آپ کا وہاں کا کلچر اور یہاں کا کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایک قرآن حدیث میں ایک اور جگہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ جہاں کی شکل اختیار کرو گے حلیہ, تو آپ کو آخرت میں بھی انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا. تو اسی لیے ابھی بھی ٹائم ہے انشاءاللہ آپ ہر اس چیز کو ریئلائز کریں اور اسلامک پرسپیکٹیو سے اپنے ہی کلچر جو ہمارا آئیڈیل ہے, اپنی ہی ویلیوز, اور اپنے بچے جو آپ کی بیٹیاں جب ظاہری بات ہے جب بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ نہ ادھر کہ آپ ان کو وہاں نہیں رکھنا چاہتے, اپنے ملک لانا چاہتے ہیں اور وہ آنا نہیں چاہتے, تو نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے. تو اس لیے اب دس از دا بیسٹ ٹائم, ناؤ یو آل ہیو ٹو ٹیک فائنل ڈیسیجن.
اور جب آپ کا ضرور ووٹنگ رائٹ ہے اور آپ آئیں اور خلافت کے حق میں ووٹ دیں انشاءاللہ، اور لیکن اپنے ملک میں ہی رہتے ہوئے، آپ پھر اوورسیز نہ ہوں بلکہ آپ کی امپورٹنس اپنے ہی ملک میں ہے انشاءاللہ۔ تو آپ آئیں اور اپنی ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کریں انشاءاللہ، اور دین کی بھی خدمت کریں، اور اور اس طرح کہا گیا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیاب کر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میرا ایک میسج ہے تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کہ اب ٹائم ہے اپنے اپنی ملکوں میں آ جائیں، اور انشاءاللہ جب یہ ورلڈ لیول پر ڈیجیٹل خلافہ بنے گی اور ہمارے نظام کو دیکھ کے سارے مسلم ریاستیں بننا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو ڈیفینیٹلی آپ بڑا ایزی ہوگا ہر کنٹری میں آنا جانا۔ لیکن آئیڈیلی یہی ہوگا کہ آئیں اپنے لوگوں اور رشتہ داروں میں، اپنی فیملی ممبرز میں، اپنے والدین کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں انشاءاللہ۔ تو امید ہے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام۔